نصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال مقتهم. حمد الثناء کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ و منورہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر یہاں پر اپنے حبیب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ موقع بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت میں اس لمحے میں صرف اور صرف خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارا تصور، ہمارا خیال، ہماری سوچ، ہمارے دل کا رخ، ہماری آنکھوں کا رخ وہ جلوہ نبی کی جانب لگا ہوتا ہے. سبحان اللہ. دل میں یہی تڑپ ہوتی ہے کہ ان گھڑیوں میں جو گھڑیاں ہم ان کی یاد میں بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گھڑیوں میں ہم پر مہربانی فرما کر اپنے محبوب کا جلوہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو قادر کریم ہے، ضرور کرم نوازی فرماتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے عنایات الہی. اللہ کی عنایات کیسے کیسے اپنے بندوں پر برستی ہیں اور کس انداز میں برستی ہیں. آج کل کے معاشرے میں جو ایک ذہن چل رہا ہے، سوچ چل رہی ہے کہ ہم پر کوئی پریشانی آ گئی، دکھ تکلیف آ گیا، ہم اس سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں. انسانی تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ کان الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، ناتواں ہے. جب ہم ان چیزوں سے گھبراتے ہیں تو پھر مایوس کن الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں الفاظ اللہ کی بارگاہ سے کتنا دور لے جا رہے ہیں. مایوسی کی باتیں کرنا کہ یہ جو پریشانی آ گئی ہے یہ اب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گی، ہم سدا ہی اسی حالات میں رہیں گے، یہ مایوسی. قرآن نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ایمان والے کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور رب کائنات نے دوسری جگہ پر سورۃ آل عمران میں 4 سپارے میں سمجھاتے ہوئے فرمایا اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ رات اور دن کا بدلتے رہنا یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کبھی دن کا آ جانا اور اس کے بعد پھر رات کا آ جانا، رات کے بعد پھر دن کا آ جانا، یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے.
کس بات کی نشانی کہ زندگی کے رنگوں کے اندر بھی ایسا رنگ آ سکتا ہے. خوشی دن کی مانند ہے، پریشانی رات کی مانند ہے. کہ اگر دن چڑھا ہے تو انسان کو اس بات کے ذہن کو تیار کرنا ہوگا کہ رات آنے والی ہے، ہم نے رات کا سامنا کرنا ہے. اور رات آئی تو پھر انسان ذہن بنائے کہ ہم نے دن کا بھی سامنا کرنا ہے. دن بھر میں بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو دن کو کام کرنے والے ہیں ان کو جلدی سے سمیٹ لے، شام ہونے سے پہلے پہلے، اندھیرا ہونے سے پہلے. جو شخص اپنے کام کو آسن انداز میں سمیٹ لیتا ہے، رات کو وہ سکون کی نیند سوتا ہے. رات اس کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ دن بھر میں ہم جاگتے رہیں تو ہمیں نیند نہیں ستاتی ہے. جب رات آتی ہے تو قدرتی امر ہے کہ نیند کا غلبہ انسان کی ذات پر شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم نے دن بھر میں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دی ہوگی تو رات سکون سے کٹے گی. اگر دن بھر میں لاپرواہی کی ہو ہم نے تو پھر رات میں سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا ہے. یہی عالم انسان کی زندگی کا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اچھے دنوں میں آپ نے اچھے انداز میں تیاری کی اور اس اہتمام کے ساتھ تیاری کی کہ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پریشانی کے عالم میں میں اس کا سامنا کیسے کروں گا، تو پھر جب پریشانی آتی ہے تو اس میں آپ کو سکون رہتا ہے، اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو آگاہ فرمایا کہ اتنے سال تمہاری خوشحالی کے ہوں گے، ان کے بعد اتنے سال قحط کے ہوں گے. تو جب خوشحالی کے سال آئیں تو ان سالوں میں غلہ اکٹھا کر لینا تاکہ قحط کے دنوں میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے ان کو دانائی کی باتیں سمجھائی. تو جب قحط کا وقت آیا، 3 سال یا 7 سال جتنا سا قحط رہا مصر میں یا پوری دنیا میں، اس وقت قحط پڑا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی. جن لوگوں نے فراوانی کے عالم میں فضول خرچیاں کی تھی، مال و متاع ضائع کرتے رہے تھے، اس کی قدر کو نہیں سمجھا تھا، تو جب قحط کا وقت آیا تو وہ پریشان رہے. در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر ہو گئی. اہل مصر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی حکمت عملی پر عمل کیا کہ خوشی کے دنوں میں غمی کے دن کا سامان تیار کر کے رکھو، اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، ان لوگوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جب قحط کا موسم آیا تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ آس پاس کی دنیا کے لوگ جو ہے وہ مصر کا رخ کرنے لگے اور ان کو بھی یہاں سے غلہ میں اثر آنے لگا. تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سمجھائی ہے کہ جب میں تمہیں خوشی دیتا ہوں، جب میں تمہیں ترقی دیتا ہوں، عروج دیتا ہوں، ان دنوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، فضولیات میں زندگی بسر نہ کرو، مال و متاع کا ضیاع نہ کرو. اگر خوشی کا عروج دیا ہے تو یہ سامنے رکھو کہ غمی بھی آ سکتی ہے، بھوک کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اگر پہلے سے میانہ روی اختیار کی ہوگی تو ایسا وقت آنے پر تکلیف نہیں ہوگی، تنگی نہیں ہوگی. ہم نے ان باتوں کو چھوڑا تو جب پریشانیاں گھیرا ڈال لیتی ہیں تو ہم اس میں بہت زیادہ تنگی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اس تنگی اور تکلیف کے اندر ہم یہ کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اب ہمارے دل نہیں پھریں گے، ہم سدا ایسے ہی رہیں گے. یہ مایوسی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کے خلاف. اور دوسرا جملہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے بڑا مانگتے، اللہ سنتا ہی نہیں ہے. یہ کفریہ کلمہ ہے. اللہ سنتا ہی نہیں، یہ کفریہ کلمہ ہے. اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے.
ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا